بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 5 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ کلبھوشن کیس میں پاکستان نے بھارتی دعوے بے بنیاد قرار دے دیے۔ پاکستان نے کلبھوشن کیس میں بھارتی دعوے بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنے ہائی کمیشن کے وکیل پر اعتراضات لگا کر قانونی کارروائی سے فرار چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کا کلبھوشن کے خلاف کارروائی پر اعلامیہ بے بنیاد ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کو کلبھوشن کے لیے وکیل کرنے کا کہا گیا۔ کلبھوشن کو وکیل دینے کا مقصد قانونی کارروائی کو آگے بڑھانا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنے ہائی کمیشن کے وکیل پر اعتراضات لگا کر قانونی کارروائی سے فرار چاہتا ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کیا اور فیصلے کی بنیاد پر بھارتی ہائی کمیشن کو کلبھوشن سے ملنے کی اجازت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فرانس کی۔ فرانس جلد صدر میکرون سے چھٹکارہ حاصل کر لے، یہ کہنا تھا ترک صدر کا۔ ترک صدر طیب اردوان نے ایک بار پھر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فرانس ایک مشکل اور دشوار دور سے گزر رہا ہے، جس میں صدر میکرون اپنے ملک پر بوجھ بن چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فرانس جلد اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر میکرون اپنے بیانات اور طرز عمل سے دنیا بھر میں فرانس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور فرانسیسی عوام یہ حقیقت جان چکی ہے، اس لیے فرانسیسی صدر کا مستقبل زیادہ روشن نہیں رہا۔ اس موقع پر ویکسین سے متعلق سوال پر صدر اردوان نے کہا کہ ترکی نے چین اور امریکی دواساز کمپنی فائزر کو مہلک وائرس کی ویکسین کے بڑے بڑے آرڈر بھی دے رکھے ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ نے چین کے ساتھ ایکسچینج پروگرام معطل کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چین کے 5 کلچرل پروگرامز چینی حکومت کے سافٹ پاور پروپیگنڈا ہتھیار ہیں، جس کی وجہ سے چین کے ساتھ ایکسچینج پروگرام معطل کر رہے ہیں۔ امریکہ نے چین پر مزید اقتصادی و معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی حکومت نے چین کو مزید پابندیوں میں جکڑ دیا۔ چائنا ریلوے، اسپیس کاسٹ، چپ میکر اور آئل کمپنی امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے نومبر میں کئی چینی کمپنیوں کے شیئرز کے کاروبار پر پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے تھے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی امور اور سیاسی محاذ آرائی کا درجہ حرارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، یہ کہنا تھا جو بائیڈن کا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ایران کو جوہری ہتھیار ہرگز حاصل نہیں کرنے دے گی۔ انہوں نے یہ بات امریکی نیوز چینل CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ کو جوہری معاہدے سے علیحدہ کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کے قریب جانے پر مجبور کر دیا۔ نو منتخب صدر نے واضح کیا کہ جوہری معاہدے سے امریکہ کے علیحدہ ہونے کا مقصد زیادہ سخت اقدامات کرنا تھا، تاہم آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی جوہری مواد حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیا، اور اب ایرانی اتنا مواد حاصل کرنے کے قریب جا رہے ہیں جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو۔ اس کے علاوہ میزائلوں کا معاملہ بھی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران پر مسلسل دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی۔ جو سرکاری ملازم غلط کام کرے گا اس کا تبادلہ نہیں، نوکری سے فارغ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں نیا سول سروسز قانون لا رہے ہیں، جن میں سرکاری ملازمین کو غلط کام کرنے پر اس کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ نوکریوں سے نکالا جائے گا۔ سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سٹیزن پورٹل کا عملہ مبارکباد کا مستحق ہے، جنہوں نے پاکستان کی نئی سوچ کو متعارف کیا ہے۔ سٹیزن پورٹل کو 30 لاکھ لوگوں نے استعمال کیا
اور اس سے ان اداروں کا پتہ چلا جو کہ کون کون سے ادارے کام نہیں کر رہے، اور اس سے ایک بات کی بھی نشاندہی ہوئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے، جبکہ ہماری حکومت نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لا رہی ہے جس میں بڑے شہروں کی اپنی حکومت ہوگی اور شہروں کے تمام مسائل لوکل سسٹم کے تحت حل کیے جائیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی، خلا سے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی انوکھی واردات۔ تفصیلات کے مطابق خلائی تحقیق کا امریکی ادارہ ناسا تاریخ کے اس پہلے جرم کی تحقیقات کر رہا ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک خاتون خلا نورد نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے اپنی ازدواجی ساتھی کی معلومات چوری کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کی، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا جرم ہے جس کا ارتکاب زمین سے باہر کسی مقام پر ہوا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق این میکلین اور سمر ورڈن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، اور اس واقعہ کے حوالے سے سمر ورڈن نے شکایت فیڈرل ٹریڈ کمیشن میں جمع کرا دی ہے، جبکہ خلا نورد این میکلین نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساتھی سمر ورڈن کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کیا ہے۔ میکلین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ معلومات حاصل کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا، جبکہ امریکی ادارہ ناسا تاریخ کے اس پہلے جرم کی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔